اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك نسلم ونصلي على نبيك وحبيبك ورسولك الذي أرسلت إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على رفيق محمد وصديق محمد اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد اللهم صل على إتقان محمد وعثمان بن عفان محمد اللهم صل على ولي محمد وتقي محمد وعلي محمد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روح محمد في الأرواح
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل قدر تشریف فرما سامعین کرام، سابقہ جمعہ میں ایک بات موجودہ حالات کے تناظر میں بیان کی تھی کہ جب اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی آزمائش یا کوئی عذاب آیا کرتا ہے تو اس کے بچاؤ کا ایک طریقہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر انسان اس نبی کی سنت کو عام کر دے اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر انسان استغفار کی کثرت کرے تو اللہ کی طرف سے جو انسان پر عذاب لکھا ہوتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو میں آگے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی ذات انسان پر بہت مہربان ہے، اللہ کی اصل صفت رحمان ہے کہ وہ انسان پر مہربان ہے، اور اللہ نے تو خود فرمایا وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي کہ میری جو رحمت والی صفت ہے وہ میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے، کہ میں ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہوں، قدردان رہتا ہوں، ان کی رہنمائی کے ذریعے اسباب پیدا کرتا ہوں، لیکن جب انسان کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی اللہ انسان کی اصلاح کے لیے اپنی صفت قہار کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر سزا بھی وارد کرتے ہیں، لیکن جو قانون ہے کہ اللہ کی جو صفت رحمان ہے، رحمت والی صفت ہے، یہ ہمیشہ غالب ہی رہتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بے پناہ جگہوں پہ کئی مقامات پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، یہ اللہ کا عذاب ان پر اس لیے آیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، وہ رحمان کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالْقَهَّارِ کہ وہ قہار صفت والے رب کی نافرمانی کرتے تھے، نہیں، اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ کہ وہ رحمان ذات کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اس لیے میں رب نے ان پر عذاب لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری جو رحمت والی صفت ہے یہ ہمیشہ غالب ہی رہا کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر انسان غوطہ لگائے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من اراد العلم فلیصور القرآن، جو انسان علم تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے کچھ علم حاصل ہو جائے، فَلْيُصَوِّرِ الْقُرْآن، اسے ایک کام کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہ اس میں دنیا و آخرت کے تمام علوم کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا تو ذکر ہے، لیکن نماز کس طرح ادا کرنی ہے وہ تو ذکر نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر
اس قرآن کی وضاحت کروائی کہ حدیث مبارکہ میں ہمیں نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے مل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے تو اکثر مفسرین کرام اس کا معنی کرتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اتارا ذکر کو، مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں اس سے مراد قرآن مجید ہے، ضمناً اس سے مراد حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح اللہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو آج کل اگر کوئی حدیث کے نام دے کر اس میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محدثین کرام فوری اس کی گرفت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میں نے آج بیان یہ کرنا ہے کہ اگر انسان کو ہدایت ملے گی، انسان سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اپنی کتاب کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو میں نے محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر اس کی بھی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے جبرائیل امین ہیں۔ اور کس پر یہ پیغام اتارا؟ فرمایا علی قلبک، میرے پیارے پیغمبر یہ اتری تو رب العالمین کی طرف سے ہے، اتارنے والے جبرائیل امین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر میں نے یہ قرآن نازل کیا علی قلبک، میرے پیارے پیغمبر یہ ہم نے قرآن تیرے دل پر، تیرے دل مبارک پر، تیرے قلب اطہر پر ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ اور کیوں نازل کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچا کر ان کو قیامت کے دن سے ڈرانے والا بن جائے۔ اور ایک مقام پر رب ذوالجلال نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بشیرا ونذیرا، اللہ فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، پہلی صفت یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بیچنے والے تو ہم ہیں لیکن شاہدہ ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دوسری صفت شاہدہ و مبشرہ، اس امت کو نیک اعمال کی خوشخبریاں دینی ہے کہ یہ نیک اعمال کرو گے تو خوشخبری یہ ہے کہ جنت ملے گی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال کیے اچھے، ان لہم جنات تجری، یہ مطلب ہے مبشرن۔ اور تیسرا مطلب ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، لیکن اس نبی کا پیغام یہ ہے
داعیاً الی اللہ، کہ وہ بلاتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر کیا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ قانون ہے کہ قرآن مجید اگر قصہ بیان کرتا ہے اس میں بھی ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے، وگرنہ یہ قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کوئی قصہ بیان کرتا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واحد قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا، تو آپ علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے بتاتے گئے اور آپ علیہ السلام سناتے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں آپ علیہ السلام نے ایک اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اللہ نے اعلان کروایا، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر ذرا اعلان کر دیجئے ھذہ سبیلی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن لیا، ھذہ سبیلی، یہی طریقہ میرا بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دینی شروع کی تو انہیں وطن سے نکال دیا۔ ھذہ سبیلی، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ میں نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کر دی تو انہوں نے بھی مجھے مکے سے نکال کر مدینے میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ھذہ سبیلی، لیکن میرے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی، میں رب نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اسی طرح میرے پیارے پیغمبر تو نے بھی پریشان ہونا نہیں ہے۔ ھذہ سبیلی، یہی تیرا بھی طریقہ ہوگا کہ تجھے مکے سے ٹھیک ہے ایک وقت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑے گا، لیکن جس طرح میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے بلندیوں سے نوازا تھا، اسی طرح ھذہ سبیلی، میرے پیارے پیغمبر اس ہجرت کی برکت سے اور توحید کی برکت سے میں رب نے تجھے رحمت للعالمین بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ ہر نبی اپنی خاص امت کے لیے آئے تھے، اپنی خاص قوم کے لیے ایک نبی کو میں نے بھیجا تھا، لیکن میرے پیارے پیغمبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے تجھے تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعو الی اللہ، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ تو نے سن لیا ہے، اس میں آپ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعوت کس کی طرف دی تھی؟ اللہ کی طرف۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور قید خانے کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس وقت تک نہیں بتائی جب تک رب کی توحید بیان نہ کی۔ پہلے رب کی توحید بیان کی، پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ تو یہ ہے ادعو الی اللہ، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اسی طرح میرے پیارے پیغمبر وداعیا الی اللہ، یہ نبی بھی کس کی طرف بلانے والا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اسی میں آگے اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن مجید نازل کس زبان میں ہوا؟ عربی زبان میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا احب العربی لثلاث، عربی زبان سے محبت 3 وجہ سے رکھا کرو۔ اب دیکھو نا، انسان کی ایک قلبی محبت ہو جاتی ہے، انسان جب سعودیہ اور حجاز کے علاقوں میں جاتا ہے، عرب کے علاقوں میں، تو وہاں انسان عربی زبان جب سنتا ہے تو عجیب لطف آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن انسان کو ایک لطف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا احب العربی لثلاث، عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو۔
انا عربی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، قیامت کے دن جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی۔ اس لیے عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو۔ وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ کی میں نے تفصیل کر دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا مبارکن، بڑی مبارک کتاب ہے۔ قرآن مجید بڑی برکت والی کتاب ہے، جس نے اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جس نے اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، تعلق قائم کیا ہے، اللہ اس کو بھی مبارک بنا دیتا ہے۔ ہم رمضان کو کیوں مبارک کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہر انسان کی زبان پہ ہوتا ہے رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ اس کی وجہ کیا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ مبارک بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اس مبارک کتاب کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید نازل کس مہینے میں ہوا؟ مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، تو اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی اس کو بھی مبارک بنا دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، وقت تو گزر چکا ہے۔ 15 شعبان کو ہر انسان کی زبان پر ہوتا ہے شب برات، شب برات، اور دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کا، ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مر جانا ہے۔ دلیل تو ٹھیک پیش کی ہے، لیکن قرآن مجید کی جو سب سے بڑی تفسیر ہوتی ہے، ایک تفسیر ہے جو علماء کرام کرتے ہیں، وہ بھی تفسیر معتبر ہے، لیکن سب سے معتبر تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن خود کرے۔ اب اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن مجید کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ اللہ کے بندو، اس سے مراد شب برات نہیں ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہی الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے، بلکہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس رات کو، ٹھیک ہے اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اگرچہ وہ حدیثیں جو فضائل کی باب میں آتی ہیں وہ ساری حدیث علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ حدیثیں موضوع ہیں، ضعیف ہیں، لیکن چونکہ کثرت سے حدیثیں آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس رات کی فضیلت ضرور ہے۔ اگر روزہ بھی رکھنا ہے تو ہم نے 14، 15 اور 16 3 دن کا روزہ اکٹھا رکھنا ہوگا۔ اگر ایک دن کا ہم صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو عادت مبارکہ تھی کہ ایام 20 یعنی 14، 15 اور 16 3 دن، ہر مہینے کی 3 دنوں کی یہ 3 تاریخیں جو تھی اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم 15 شعبان کو صرف روزہ رکھیں گے تو یہ ہمارا طریقہ بنے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ ہر مہینے کے 3 دنوں میں 14، 15 اور 16 3 دنوں تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے۔ تو شعبان کی ٹھیک ہے فضیلت ہے، تو اگر ہم یہ 3 روزے لگاتار رکھیں گے تو ایک تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور جو 15 شعبان کی فضیلت وارد ہوئی ہے وہ بھی ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو دن گزرا ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری تھی۔ تو انزلناہ مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے۔ آگے اللہ نے ایک نتیجہ ذکر کیا، ٹھیک ہے ہم نے اتاری ہے، مبارک کتاب ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ فاتبعوہ، جب اس قرآن کی تابعداری کرو گے، قرآن کی جب تابعداری کرو گے اس وقت فائدہ ہوگا۔ وہ دوسرے مقام پر اب میری پہلی بات ہے کہ قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے، انسان کو اگر ہدایت ملے گی تو قرآن پر تابعداری کرنے سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاتبعوہ، اس قرآن کی تابعداری کرو، لعلکم ترحمون،
تاکہ تم پر کل قیامت کے دن رحم کیا جائے، کیونکہ وہ تو بڑا سخت دن ہے۔ لیکن اگر تم نے قرآن پر اس دنیا میں قرآن کی تابعداری کر لی، قرآن کی باتوں پر عمل کر دیا، تو لعلکم ترحمون، کل قیامت کے دن اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی صفت ہے، پہلی وہ چیز ہے جس سے ہدایت ملے گی، وہ ہے کتاب اللہ۔ دوسرا چیز سنت رسول اللہ۔ اگر انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو حقیقی معنوں میں انسان کو ہدایت اسی سے ملے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ذکر کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اننی ہدانی ربی، یہ جو میں باتیں تم کو بیان کرتا ہوں، ہدانی ربی، میرے رب نے میری ہدایت کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم کس کی ملت پر چل رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تو پہلی بات کہ قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑیں گے تب ہم اللہ کے محبوب بندے۔ گھر بیٹھے ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بنیں گے، بلکہ قرآن مجید نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اور قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے لفظ کل لاتے ہیں، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، میرے پیارے پیغمبر آپ خود اعلان کریے، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اپنی امت والوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اس تابعداری کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت رکھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت ملے گی تو پہلا ذریعہ ہے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ محبوب بندہ بنا لے گا، انسان کو کسی سے محبت ہو، ہم اس کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے، یار مجھے بڑا پیار ہے اس سے، تو اللہ کا جب ہم محبوب بندے بن جائیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بھی بنا لے گا جب تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور دوسری صفت رحیم، جو اس کی رحمت والی صفت ہر وقت غالب ہوتی ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا خلاصہ نکلا آج کی میرے بیان کا کہ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر چل جائیں، ہدایت کے رستے پر چل جائیں، جنت ہمارا مقدر بن جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کیا ہے کہ کتاب اللہ، فاتبعوہ، اس کتاب اللہ کی تابعداری کریں گے، لعلکم ترحمون، اللہ قیامت کے دن ہم پر مہربان ہو جائے گا، اور مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندگی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ تین دنیا میں بڑی چیزیں ہیں اکبر جنہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ دوسرے نمبر پر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر قرآن مجید سب سے بڑا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندگی، اللہ کی طرف سے انسان کو رضامندگی مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر انسان نظر دوڑائے
تو کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی اللہ کی رضامندگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ ورضوا عنہ، اس لیے کہ وہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کس طرح راضی ہیں اللہ سے؟ کہ اللہ نے صحابہ کرام کو فقر میں مبتلا کیا، محتاجیاں آئیں، غریبی آئی، بھوک برداشت کی، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے گلہ نہیں کیا یا اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ، میں اللہ اپنے صحابہ سے اس لیے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ مجھ سے راضی تھے، میری رضا پہ راضی تھے۔ جو میری رضا تھی وہی صحابہ کی رضا تھی، اس لیے میں رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو کتنی بڑا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو مل گیا۔ تو لعلکم ترحمون کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں قرآن مجید کی تابعداری کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی طرف سے رضامندگی مل جائے گی، اور اللہ کی رضامندگی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو اللہ کے محبوب بندہ بن جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بن گئے تو بحیثیت انسان ہم سے اگر کوئی گناہ ہو بھی گئے تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب ہمارے پلے میں گناہ ہوں گے ہی نہیں تو پھر تو ہمارا جہنم میں جانا محال ہے۔ کس طرح ہم جہنم میں اللہ داخل کریں گے؟ تو اس لیے دو ہی طریقے ہیں جنت میں داخل ہونے کے، ایک ہے کتاب اللہ کی تابعداری کرنی، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، آخری بات، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جب اللہ نے ابتدا کی نا تو کیا فرمایا؟ اور اکثر کتاب کے شروع میں، قرآن مجید کے نسخوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر کچھ طلباء کرام یقیناً بیٹھے ہوں گے، لفظ حاذا جو ہوتا ہے اس کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ کتاب، حاذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن جو ذالک عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی چیز دور پڑی ہو تو ہم اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ذالک، وہ پڑی ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کو جب اللہ نے ابتدا کی تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا نسخہ ہمارے پاس ہے، قریب ہے، پھر اللہ نے لفظ ذالک کیوں استعمال کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے قریب ہے، لیکن اللہ نے جو اس میں اشارہ لے کر آئے وہ تو دور کے لیے لے کر آئے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو اللہ اشارہ دور کا لے کر آئے یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، کوئی عظیم الشان انسان ہو، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم انسان ہیں، تو عرب جو تھے نا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بات کی طرف اشارہ کرتے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہوتے تو وہ حاضر نہ لے کر آتے بلکہ ذالک کہتے۔ وہ کیا مطلب تھا کہ وہ محمد کہتا ہے، ذالک محمد، وہ محمد اس طرح کہتا ہے۔ اب وہ کیا مطلب ہوتا تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں عظمت کے قائل تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم انسان ہے، اس وجہ سے وہ ذالک اس میں اشارہ لے کر آتے۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی رب ذوالجلال نے لفظ ذالک کے ساتھ کی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن ہمارے نسخوں ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے، لیکن اللہ نے اشارہ دور کا لائے، اشارہ کر دیا یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ذالک الکتاب، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی سے چنگل لگا لو۔ اور اعتصام کہتے ہیں کہ اس طرح چنگل لگاؤ جس طرح انسان دانتوں میں کوئی چیز چبائے نا تو کھینچنے سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے دانتوں سے، جتنی بھی مضبوطی سے کھینچا جائے ڈانٹ تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر انسان کا ارادہ نہ ہو چھوڑنے کا تو کوئی چیز چھڑا نہیں سکتا انسان کے دانتوں سے۔ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جس طرح دانتوں کے ساتھ انسان مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس طرح اللہ کی رسی قرآن مجید کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تم قرآن مجید کو پکڑ لو گے پھر یہ فرقہ پرستی یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔